السلام علیکم۔ میں طبیبہ ملتان دواخانے سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے مریضوں کو کس طرح کے معالج کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طب نے بہت زیادہ خامیوں کی وجہ سے بہت زیادہ زوال اٹھا لیا ہے۔ ہمارے پاس جدید میڈیکل سائنس موجود ہے جس میں نت نئے کلیمز ہیں، بہت ساری ریسرچز ہیں، بہت سارے دعوے ہیں، اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور سہولیات کے باوجود امراض میں دن بر دن اضافہ تو ہوتا ہی جا رہا ہے، جبکہ ایسے امراض جو کہ آٹو امیون سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں ان کا بھی پھیلاؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہر گھر میں مختلف امراض لاحق ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں کس طرح کے معالج کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کیا طب قدیم ہمارے لیے کافی بہترین اصول رکھتی ہے؟ کیا لا علاج بیماریوں کا علاج ان میں ہو جائے گا؟ تو بالکل سامعین کرام، جب انسان اس دنیا میں آیا اس وقت سے ہی طب اس کے ساتھ چلتی آئی ہے، یا یوں کہیں کہ جتنی قدیم انسانیت کی تاریخ ہے اتنی ہی قدیم طب کی تاریخ بھی ہے، اور یہ ہمارا قیمتی ورثہ ہے جو کہ انسانوں نے نسل در نسل استادوں سے شاگردوں تک منتقل کیا ہے۔ انسان نے اپنے جسم کو سمجھا ہے، اس کی بیماریوں کے علاج کے لیے عرصہ دراز سے جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا ہے۔ آج اگر ہم ایلوپیتھک یا کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر اپنی بیماریوں کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ہم علاج نہیں کر رہے، یہ تو صرف ایک کنٹرول کرنے کا پروسیس ہے۔ تو اس کے لیے طب قدیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ طب قدیم کی ایک روح ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح ادویات پہنچائی جائیں، ان کے مزاج کی پہچان کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے اندر کے اعضاء کے جو ایک ترتیب ہوتی ہے، خون کی گردش ہوتی ہے، اعضاء کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اس ساری تفصیلات کو پڑھنا ہمارے معالجین کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ دور حاضر میں جہاں طاقت آئی، جہاں ڈیجیٹل کمرشلائزیشن آئی، وہاں پر بہت زیادہ جدید خطرات لاحق ہونا شروع ہو گئے۔ آج کوئی بھی شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں طبیب ہوں اور وہ دو چار جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کر لے اور اس کو طبیب یا معالج اور بہت بہترین معالج قرار دے جانا ایک خطرناک سبب بن سکتا ہے۔ آپ کی بیماریاں اس سے بڑھ سکتی ہیں۔ ایک صحیح اور قابل معالج کا انتخاب کرنا آپ کے لیے آپ کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہے۔ طب 3 بنیادی اصولوں پر استوار ہے۔ سب سے پہلے ایک معالج وہ اچھا ہے جسے ڈائیگنوز کرنا آتی ہو، یعنی وہ یہ سمجھ جائے کہ آپ کے اعضاء کا کون سا بیلنس خراب ہوا ہے، صحت کو کس طرح سے توازن میں لایا جائے گا، آپ کی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ پھر اسے اچھے سے فارماکوگننگ آتی ہو، یعنی اس کو یہ معلوم ہو کہ جڑی بوٹیوں کا مزاج کیا ہے، ان کے درجہ بندی کیا ہے، امراض کا کس طرح سے ان کا استعمال کرنا ممکن ہے۔ یعنی بعض اوقات طبیب بہت تیز دوا دے دیتا ہے اور مرض کو بہت ہلکی دوا کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہلکی دوا سے اگر آپ تیز دوا دے دیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ معالجین آتے ہیں جو کہ کمپاؤنڈنگ نہیں کر پاتے، یعنی ادویات کی صحیح سے نسخہ نویسی ان کو نہیں آتی، گرم، خشک، سرد ہر طرح کی دوائیاں ایک ہی نسخے میں شامل کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس یہ مریض کی اب اس مرض پر کافی رہے گی۔ اس لمبی چوڑی تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ ایک طبیب جسے مفردات کا علم ہے، جسے ڈائیگنوز کرنا آتی ہے، جسے صحیح طریقے سے نسخہ نویسی کرنا آتی ہے، وہ آپ کے مرض کو چھٹکارا حاصل کرانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، ورنہ وہی ہوگا کہ آپ کو اس ہربل علاج سے بھی نقصان پہنچے گا۔ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہربل دوائیاں نقصان نہیں دیتی ہیں، یہ تو خطرہ نہیں دیتی ہیں، فائدہ نہیں ہوگا تو کم از کم نقصان تو نہیں ہوگا، میں کہتی ہوں یہ لوگ بھی اپنے دعوے میں سراسر غلطی پر ہیں۔ ہربل دوائیوں کا بھی بغیر تشخیص، بغیر ضرورت، بغیر صحیح سمجھ کے استعمال آپ کو بہت زیادہ خطرات پر لے جائے گا۔ جدید ٹیکنالوجی آئی، ڈیجیٹلائزیشن ہوئی، ہم نے دیکھا کہ بہت ساری مارکیٹ میں گولیاں آ گئی کہ اسے کھائیں اس سے طاقت بحال ہوگی، اسے کھائیں اس سے آپ کی کیلشیم کی کمی پوری ہوگی، میگنیشیم کی کمی پوری ہوگی، یعنی آپ کو سپلیمنٹس کا محتاج بنا دیا گیا۔ یا پھر آپ کو ہربل، ہومیو اور ایلوپیتھی کے مکسچر کو پرووائڈ کرنے والے لوگ بھی نظر آئیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایلوپیتھی کے نقصان کو دور کرنے کے لیے ہربل دوائیاں اس میں شامل کر دی ہیں، یعنی یہ ایک خطرناک مکسچر ہے جو کہ آپ کے اعضاء کو بری طریقے سے خراب کر دے گا۔ تو یہاں ہم پھر ایلوپیتھی کے اس کلیم کو صحیح ثابت ہوتا دیکھتے ہیں کہ ہربل دوائیوں یا کشتہ جات کے استعمال کرنے کی وجہ سے مریضوں کے لیور اور کڈنیز ڈیمیج ہو گئی۔ کیوں ڈیمیج ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے خود ساختہ سنی سنائی ہرب پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، بس کہیں سے سن لیا تھا کہ یہ چیز اس کام کے لیے فائدہ مند ہے، اپنی انفرادیت کو نہیں سمجھا، اپنے مفرد جسم کو نہیں سمجھا، یعنی ایک فرد جو بیمار ہو گیا ہے اس کا الگ جسم ہے، اس کا الگ ماحول ہے، اس کی الگ غذا ہے، اس کی الگ ضروریات ہیں،
اگر آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو بیماری کس طرح سے پھر نہیں بڑھے گی. آپ کو علاج کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معالج کا اچھے سے انتخاب کریں. وہ معالج جو صحیح سے تشخیص کرے گا، نبض دیکھے گا، مزاج کی بنیادوں پر آپ کا علاج کرے گا، وہی صحیح معالج ہے. اور اس معالج کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اپنی مکمل طور پر ذہانت کا استعمال کرنا ہوگا. اس کو پرکھیں، اس سے سوال کریں، اپنی بیماری کو سرچ کر کے اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ یہ بیماری مجھے کیوں لگ گئی ہے، آپ علاج کیوں دے رہے ہیں، یہ کس طرح سے میرے جسم میں اثر کرے گا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور فائدہ نہ ہوا تو اس کی کیا وجہ ہوگی. اس طرح کی کراس کوشچننگ کرنے سے یقیناً آپ کا معالج اگر قابل ہوا تو وہ آپ کو مطمئن بھی کرے گا، اور آپ اس کے سوالوں سے نہ صرف اپنے مرض کو چھٹکارا پاتا محسوس کریں گے، بلکہ ایسے لگے گا کہ طبیب سے ملاقات کے بعد آپ کی آدھی بیماری ختم ہو گئی ہے. میں ایک سلسلے کا آغاز کر رہی ہوں جس میں ہم اپنی ہی پیتھی کی، اپنی ہی انڈسٹری کی کالی بھیڑوں کو دور کریں گے. اس میں جو جو غلطیاں یا میتھس موجود ہیں ان کو دور کریں گے. اور اس سلسلے میں چاہتی ہوں کہ اگر یہ پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، ہمارے ساتھ فالو کرتے رہے ہمیں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.